کہ تین جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہیں انسانی جان کو قتل کرتے ہیں جسے کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کوئی قانون کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے تو بات دوسری ہے۔ قتل عمد کے قصاص میں قتل ہوگا، یا یہ کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے، یا مرتد کی سزا قتل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو، جس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئرڈ ہو۔ ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام مطلق ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو وہ عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جرم ہے اسلام کی نگاہ میں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیں۔ لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یلقا اساما، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہیں گے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو کر۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے۔ اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کرے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور توبہ کی تسبیح ہوتی چل رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر لی، 1000 مرتبہ کہہ لیا، یہ سب زیرو ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس سے برائیوں کے بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اب سورہ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے مدعیوں، دعوے داروں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہونی چاہیے، توبۃ نصوحا۔ اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطا اجتہادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی، تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ نے آپ کی اس خطا سے درگزر کیا ہے، لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا گیا۔ تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دیجئے، قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول دیجئے۔ نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ آیا کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے،
لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا. تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی، اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں. اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے، یہ تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی. تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہو. اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ، تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو. اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہوگی، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نوالا بنیں گے. اب اس تین چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ خالص نصوحا. پہلی بات تو یہ جانیے، میں نے بھی یہ یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ دو الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن یا توبتن. آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا. ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن، وہ کسی فعل سے، معنوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ آنا. چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کی مسنون دعاؤں میں سے ہے، جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، وطن سے میں پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. آئبونا تائبونا لربنا حامدون. اسی طرح آپ بازار جائیں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، تو یہ گویا یہ بہت ہی ایک یوں سمجھیے مبارک، بہت سی اس کے اندر برکات ہوں گی. تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، یہ دونوں کے بہت قریب آ گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون. توبو الی اللہ، اب الہ کو نوٹ کیجئے، یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبہ رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں. رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو جانا. اور رغب عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا. ورب ایک ہی ہے، پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل آیا. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح مالا یمیل و میلن، مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا، مالا عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت ہو جانا. اسی میں وہ لفظ تھا سا، فقط سقط قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے ہیں. سغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر ہو جانا. تو وہاں میں عرض کر چکا تھا لقد سقط قلوبکما، تو اے نبی کی دونوں بیویوں، تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی، یہ اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے. ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے. تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو، اقرار کرو. اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے، توبہ الہ ہے، کسی کی جناب میں توبہ کرنا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو. اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا ہے.
تواب بندہ بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے۔ اللہ تواب ہے، بہت توبہ کا قبول کرنے والا، بندہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے، رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، تو وہ تواب ہیں، بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا، تابہ الہ، اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں۔ اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت جو پھیرنی تھی اس نے، کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، میرے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں تابہ اعلیٰ آئے گا، تم علینا، اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما، وہ الہ کے ساتھ آئے گا۔ ہم جب توبہ کریں گے تو وہ الہ کے ساتھ آئے گا۔ تو یہاں فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو، اور توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس توبہ کی ورد ہو رہا ہے اور توبہ جو ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا 1.25 لاکھ کا ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، حقیقی پشیمانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہوتی رہی ہے، پختہ ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اور یہ کہ بالفعل بھی اس کام کو چھوڑ دے۔ یہ 3 شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں کہ جو حقوق اللہ میں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان میں کوتاہی ہوئی ہے، ان میں غلطی ہوئی ہے، اس میں انسان نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو 3 شرطیں۔ حقیقی پشیمانی نمبر 1، جس کے لیے میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا جو بالکل نوجوانی کے دور میں انہوں نے کہا تھا، اور کسی، اب میں نام بھول رہا ہوں، کوئی بہت بڑے شاعر تھے، استاذ تھے، اساتذہ، استاذ الشعراء، انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحبزادے اس عمر میں اور یہ شعر اس قدر اونچا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، کہ میں جب شرمندہ ہوا کہ میں اللہ کی جناب میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا، تو اس سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے رونما ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موتی سمجھ کے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم اندازہ کرو، ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں لقودق صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا، اسی پر اس کا جو بھی راستے کا کچھ کھانا وانا تھا، خوراک تھی، وہ بھی اس کی پوٹلیاں بھی تھیں اور پانی کی چھاگل بھی بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا استراحت کے لیے، وہ اسی میں آنکھ لگ گئی اس کی۔ اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد سہارا، کہاں جائے گا اب بغیر اونٹ کے؟ اس دوڑا دائیں بائیں، شمال جنوب مغرب مشرق، سب میں کہیں جہاں تک وہ کر سکتا تھا اسے کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو پانی، نہ سواری کہ میں کہیں یہاں سے نکل سکوں۔ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ تو کھڑا ہوا ہے اور وہ سامان بھی موجود ہے۔ تو اس میں فرط مسرت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اتنا وہ اپنے اس میں حواس کھو بیٹھتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے جو تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کے لیے بیان کی۔ تو اس کے حوالے سے، اور میں آپ کو فلسفے کے طور پر بھی بتا چکا ہوں کہ بہت بڑی غلطی جو ہے، جیسے ان دونوں صورتوں کا جو مرکزی مضمون میں نے بتایا تھا کہ خاندانی زندگی میں 2 انتہائی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، یا میاں بیوی کی موافقت نہیں ہو رہی تو آخری حد ہے طلاق، یا یہ ہے کہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کی وجہ سے شریعت کی حدود کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے۔ تو پہلے کے موضوع کے اوپر سورہ طلاق ہے اور دوسرے موضوع کے اوپر سورہ تحریم ہے۔
تو طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی، بہت بڑی سرزد ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ ناحق، وہ گویا کہ اس سے زنا کرواتا ہے، یعنی یہ کہ طلاق ہو گیا اس کو، اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شوہر کے ہے، عام طور پر مطلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا، تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان موجود ہے، وہ زناکاری پر آمادہ ہو سکتی ہے۔ تو جس شخص نے اسے غلط طلاق دی تھی در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا جو وہ کر رہی ہے۔ یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم تھی جس کو کہ انہوں نے قانونی سمجھ لیا اور طلاق کا دروازہ بند کر دیا، حالانکہ شریعت موسوی میں طلاق کا راستہ کھلا تھا جیسے شریعت محمدی میں، کہ اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، علیحدہ ہو جاؤ، سیپریشن کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگرچہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، اللہ چاہتا یہی ہے کہ یہ بندھن بندھ جائے تو بندھا رہے ساری عمر، لیکن یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر چخ ہوتی رہے، چپکلش چلتی رہے، گھر کے اندر چین نہ رہے، راحت نہ رہے، باہمی اعتماد نہ ہو اور پھر بھی وہ بندھن بندھا رکھا جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو قانون وہ تھا لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی، جیسے حضور نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، لیکن ساتھ ہی میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی کہ جو شخص اپنی بیوی کی جو بھی اس کی روش ہے اس سے سخت نالا ہے، شکایتیں کرتا پھرتا ہے دوسروں سے، طلاق نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہی نہیں کہ جب میں نے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا تھا وہ تم اختیار نہیں کر رہے۔ تو یہی معاملہ در حقیقت عیسائیوں نے اس حد تک بڑھایا کہ حضرت آدم اور حوا سے جو خطا ہو گئی تھی وہ خطا جو ہے وہ تو ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے تو خطا کار ہے، وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے اماں حوا اور اپنے ابا آدم کی خطا لے کر اپنے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، تو گناہ گار ہے۔ مین از سنفل فرام دی ویری برتھ۔ اب اس کا کیا علاج ہو؟ پھر وہ تو اس کا علاج ڈھونڈا کہ اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیج کر اور اسے ان لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا لیا کہ جو ہمارے اس بیٹے پر ایمان لے آئے۔ یہ سارا عقیدہ بناء فاسد علی الفاسد کیوں ہوا؟ کہ توبہ کے بارے میں تصور ان کا غلط ہو گیا۔ اللہ قرآن مجید نے واضح کیا کہ غلطی تو ہوئی تھی حضرت آدم و حوا سے، شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے، لیکن یہ کہ پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے تاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، پشیمانی تو ہو گئی تھی، شرمندگی ہو گئی تھی، لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے، کن الفاظ میں میں اللہ کی جناب میں توبہ کروں۔ اللہ کی کمال شفقت کہ اللہ نے وہ الفاظ بھی انہیں تلقین کر دیے جو سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، فتاب علیہ۔ اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نسل آدم کا، وہ کوئی اپنے جد امجد جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے گناہ کی پوٹ لے کر نہیں آتا ہے، وہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت الاسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو توبہ کی در حقیقت جو عظمت اور حقیقت ہے ہمارے دین میں، اس کو نہ سمجھنے سے بھی بہت بڑی غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہے، اور تاریخ انسانی میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں نے پھر یہ کیا کہ سوائے اس کے کوئی شکل نہیں ہے کہ بیوی زنا کار ہو تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی، لہذا جو طلاق دینا چاہتے تھے وہ ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ بیوی زنا کرے، یا یہ کہ جھوٹی گواہیاں فراہم کرتے تھے زناکاری کی اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرتے تھے۔ اس کے بغیر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ اس پر بڑے بڑے افسانے جو ہیں وہ مغربی لٹریچر کے اندر آپ کو ملیں گے کہ عورت سے نجات پانے کے لیے انہیں پھر یہ کرنا پڑتا تھا کہ جھوٹے طور پر جھوٹا الزام تہمت لگا کر اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت کرے، یا یہ ہے کہ اسے واقعتاً خود ایسے حالات میں ڈال دے کہ وہ زانیہ بن جائے اور پھر اس سے نجات حاصل۔ یہ گویا کہ پھر وہی بناء فاسد علی الفاسد، ایک غلط بات کے اوپر دوسری غلط بات کا علم۔ تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں جو کہ خالص توبہ ہو۔ خالص توبہ میں 3 شرائط میں نے بیان کر دی کہ اگر اللہ کے حقوق میں معاملے میں کمی بیشی ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ پشیمانی حقیقی، عزم مصمم دوبارہ نہیں کروں گا نہ کروں گی، اور نمبر 3 یہ کہ ایک مرتبہ اس گناہ کو لازماً چھوڑ دینا۔ اس کے بعد جو ہے اگر یہ حقوق العباد میں سے ہے تو ایک چوتھی اضافی شرط ہے، یا تو اس کی تلافی کرو، اس کا پیسہ مارا تھا تو پیسہ دو، بہن کا حق جو ہے وراثت میں کھایا تھا تو اس کو ادا کرو، یا اس سے معافی حاصل کرو، یا پھر ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو گیا ہے، اب کوئی شکل نہیں ہے، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے رہو، اللہ یہ میں کر رہا ہوں اس کے حساب میں اس کو جمع کر دے، اور میری جو کوتاہی تھی اس کو معاف فرما دے، اس کو جو ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا، ورنہ پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کی جائیں گی۔
یا آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بھی کافی نہ ہوا تو اس کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ ہے. آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم میں سے ہر شخص جواب دے گا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار. ہمارے نزدیک ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن حاضر ہوگا، بہت سی نمازوں کی وہ پنڈ لے کر آئے گا، وہ گٹھڑی لے کر آئے گا، گٹھڑا لے کر آئے گا، اور روزوں کا اور اس کا اور حجوں کا اور عمروں کا، لیکن وقد شتم ھذا واکل مال ھذا، اس نے مال کھایا تھا فلاں کا حرام طریقے سے، فلاں کو گالی دیتی تھی، فلاں پر تہمت لگائی تھی، حقوق العباد کے اندر جو ہے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا. وہ سارے مدعی جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کسی سے کہے گا بھائی تم اس کی نمازیں لے جاؤ، کسی سے کہے گا اس کے روزے لے جاؤ، اچھا تم لو حج لے جاؤ، اس کے عمرے لے جاؤ. اس کے بعد بھی مدعی باقی ہوں گے تو اب مدعیوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اور پھر وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. تو یہ حقوق العباد کے اندر معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے کہ جو حقوق اللہ کا ہے. اللہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اس کے اندر وہ رعایت بھی کرے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کہہ دے گا یہ میرا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں تو جو بھی ہے لین دین کر کے ہی معاملہ چکانا ہوگا، دے دے کر معاملہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں. تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. عین ممکن ہے، عسیٰ اصل میں امید دلانے کے لیے ہوتا ہے، شاید کہ ایسا ہو جائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ آتا ہے تو یہ یقینی معنی، یقینی وعدے، اللہ کا وعدہ ہے. اگر تم یہ توبہ نصوح کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. یہ تکفیر کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، کفر کا اصل معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا. اسی لیے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کفارہ دے دیا تو گناہ چھپ گیا، دب گیا، اس کے اثرات زائل ہو گئے، وہ آپ کے نامہ اعمال سے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ہے کفارہ. کفارہ کفار جمع ہے کافر کی. کافر جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، اللہ کی دعوت جو دی جا رہی ہے اس کو دباتا ہے، تو اس معنی میں وہ کافر ہے، انکار کرتا ہے. لیکن یہ کہ ایک کفران نعمت ہے، کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ اس کا احسان نہیں مان رہے، آپ کے لیے دل میں اس کے لیے کوئی احسان بندی کے جذبات پیدا نہیں ہوئے، تشکر کا جذبہ پیدا نہیں، یہ کفران نعمت ہے. تو تکفیر اس کو بھی کہتے ہیں، تکفیر اسے بھی کہتے ہیں مسلمان امت میں سے کسی کو نکال دینا، اس لیے کہ وہ بنیادی عقائد میں علیحدہ ہو گیا ہے. تو یہ پرجنگ ہے، یہ بھی تکفیر ہے. تو تکفیر اعمال کیا ہے کہ برے اعمال کو دھو دے گا تمہارے نامہ اعمال سے، اور نمبر 2 تمہارے دامن کردار سے بھی دھو دے گا. جو غلطیاں تمہارے اوپر چلی آ رہی تھی، اتنے عرصے تک تم کرتے رہے ہو، تمہارا کردار جو ہے اس سے مقدر ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو بھی دھو دے گا. تو دنیا میں بھی تکفیر کا اثر ہوگا کہ انسان کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی سیرت و کردار جو ہے صحیح رخ پر آ جائیں گے. اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کا جو اعمال نامے میں جو گناہ درج تھا وہ وہاں سے صاف کر دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا. یہ تکفیر 2 گناہ ہے. اور اس میں جو ہم سورہ الفرقان میں پڑھ کر آئے ہیں وہ اس سے بھی اگلی بات ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جہاں گناہ کا اندراج تھا وہاں اب نیکی کا اندراج ہو جائے گا. تمہاری سیرت و کردار میں جو گناہ کا پہلو تھا وہ اب نیکی کے پہلو میں بدل جائے گا. یہ تکفیر گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عسیٰ ربکم، امید ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. مطلب یہ کون انسان ہے جو برائی سے بالکل پاک ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. توبہ کرو، توبہ نصوح کرو، اللہ تعالیٰ دھو دے گا. تمہارے دامن کردار سے بھی داغ اور دھبے صاف کر دے گا اور تمہارے اعمال نامے سے بھی. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن کہ جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. ان کے ساتھ ایمان لانے، ظاہر بات ہے انبیاء کے رسوا ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. یہاں اس کا ذکر جو ہے وہ تو صرف بطور تذکرہ کر دیا گیا، ورنہ اصل کیا ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لائے.
اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں میں درجہ اول کے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام ہیں، جو حضور کے زمانے میں تھے، حضور کے ساتھ دیا انہوں نے اپنے جان و مال سے حضور کے مشن کو تقویت پہنچائی، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی، اپنی جانیں دے دی، تو وہ ہیں اولین۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے، اس لیے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس کے اندر بیان فرمایا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور ایمان لائے صاحب ایمان، وہ صاحب ایمان سب کے سب شامل ہو جائیں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی ان کو کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ اور یہ آخرت کی رسوائی جو ہے بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا کی رسوائی انسان جو ہے اس کو بہت ہلکا سمجھے، آخرت کی رسوائی بہت بڑی ہے۔ پوری خلق خدا جہاں جمع ہوگی، پوری انسانیت جمع ہوگی، تمام آدم سے لے کر آخری انسان تک جمع ہوں گے، اور وہاں اگر رؤوس الاشہاد ہمارا پردہ چاک کیا جائے، ہمارے گناہوں کو جو ہے اعلان کیا جائے، تو وہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اسی لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم ربنا اجرنا من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں بچا لے، دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے۔ دنیا کی رسوائی یہ ہے کہ آپ کی کسی غلط کام کا چرچا ہو جائے، دنیا کے اندر پھیل جائے، آپ کی جو ہے عزت جو ہے وہ داغدار ہو جائے، اس سے بھی اے اللہ بچا لے، پردہ ڈال دے۔ جیسے کہ حضور نے لفظ استعمال کیا اللہ یتغمدنی ربی برحمتہ، اللہ یہ کہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ڈھانپے رکھے اور آخرت میں بھی ڈھانپ لے۔ تو یہ خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی رسوائی سے بچائے رکھ اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیجو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔